بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اونلی پاکستان چینل پر میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس جیسی موذی وبا نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لاکھوں افراد اب تک اس موذی وبا کے سبب لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ ابھی بھی لاکھوں افراد اس موذی وبا کا شکار ہیں۔ بدقسمتی سے وطن عزیز پاکستان میں بھی کئی افراد اب تک اس موذی وبا کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد ابھی بھی کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جلد از جلد مشکل کی اس گھڑی سے نکالے، ہمارے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور کرونا وائرس جیسی موذی وبا کا جلد از جلد خاتمہ ہو۔ یہاں پر اگر حالات کو دیکھا جائے تو نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا اس وقت پریشانی کا شکار ہے، نہ صرف بیماری کی وجہ سے بلکہ دیگر معاشی اور جملہ مسائل کے باعث اس وقت پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے۔ اب ہماری حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے بعد جس طرح کے مؤثر اور بروقت اقدامات اٹھائے، خواہ وہ ہماری وفاقی حکومت ہو یا ہماری صوبائی اور دیگر حکومتیں ہوں، سب نے اپنے دستیاب وسائل کے ساتھ بہترین اور مؤثر اقدامات عوام کے تحفظ کے مقصد کے تحت اٹھائے، جو کہ قابل تحسین ہیں۔ ایسی صورتحال میں بحیثیت شہری، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان جو جملہ فرائض اور ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں وہ ہم نے ادا کرنی ہیں، وہ کسی صورت بھی حکومت یا کسی اور نے آ کر ادا نہیں کرنی۔ کرونا وائرس نے تقریباً 200 سے زائد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور میرے خیال میں جس طرح کی یہاں پر قابل افسوس بحثیں دیکھنے کو ملی کہ کرونا زائرین کی وجہ سے آیا یا کرونا تبلیغی جماعت کے قافلوں میں نئے آنے والے لوگوں کے شامل ہونے کی وجہ سے ہوا، ایسا قطعاً نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس طرح کی بحثوں میں پڑھنا چاہیے۔ جبکہ دوسری جانب جس طرح ہمارے علماء کرام نے ایک مثالی کردار ادا کیا، اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ وقت آپس میں نفرتوں اور اختلاف کا نہیں، یہ وقت آپس میں ایک ہو کر، ایک قوم بن کر مشکل کی اس گھڑی میں اس امتحان سے لڑنے کا ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کو ہمہ وقت مانگتے ہوئے، اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے عقل اور شعور کے ساتھ ہمیں اس مشکل وقت میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بحیثیت شہری اور بحیثیت پاکستانی جو جملہ ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں وہ ہمیں بہر صورت نبھانی چاہیے۔ اگر احتیاطی تدابیر کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ہمیں خود کو اس کرونا وائرس سے بچانا ہے بلکہ اپنے آس پاس اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں، اپنے جملہ دوستوں اور رفقا کو بھی اس وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ جب ہم ان احتیاطی تدابیر کو اپنائیں گے تو نہ صرف ہم خود محفوظ رہیں گے بلکہ ہمارے آس پاس کا ماحول اور ہمارے آس پاس کے جو دوست احباب جو ہمارے پیارے وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، لاک ڈاؤن کے سبب ہمارے ہاں لاکھوں افراد نہ صرف بے روزگار ہو گئے بلکہ کئی غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ اس سلسلے میں ہماری حکومتوں نے جو دستیاب وسائل کے ساتھ اقدامات اٹھائے، احساس پروگرام کے ذریعے بے روزگار ہونے والے اور مستحقین میں جس طرح امداد کا سلسلہ شروع کیا گیا وہ بلا شبہ قابل تحسین ہے، جبکہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کے اقدامات کو خوشائند قرار دیتے ہوئے سراہیں اور مثبت سوچ کے ساتھ مثبت قدم بڑھاتے ہوئے اچھائی کے فروغ اور پرچار میں آگے بڑھیں
اور اپنے آس پاس اس طرح کی مشکل سے دوچار افراد جو کہ بے بس ہیں، جو کہ اس وقت اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے، ان کے لیے اپنے جیب سے اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق نہ صرف ان کی مدد کریں بلکہ معاشرے میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی آگے بڑھیں اور جھوٹی اور بے بنیاد خبروں پر کان دھرنے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے ہوں۔ جس طرح اس وقت ہمارے چند ایک ادارے جنہوں نے انتہائی بہترین طریقے سے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے فرائض نبھائے، میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر، اس کے بعد ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف، ہماری فوج، ہماری پولیس، ریسکیو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی فلاحی تنظیمیں جو مشکل کی اس گھڑی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی بحیثیت شہری اپنے فرائض کو سمجھنا ہوگا اور بحیثیت پاکستانی اپنے ملک کے وقار، اپنے ملک کے تحفظ، اپنے ملک کی عزت کو دیکھتے ہوئے اقدامات اٹھانے ہوں گے، نہ کہ ہم بلا وجہ کی تنقید، بلا وجہ کے الزامات اور بلا وجہ کے آپس کے اختلافات کو فروغ دیں۔ یہ گھڑی آپس میں ایک ہونے کی ہے، اخوت اور بھائی چارے اور اتحاد کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنے تمام تر سیاسی اور دیگر اختلافات کو بلائیں اور ایک ہو کر، ایک قوم بن کر انسانیت کی بہتری اور بحیثیت انسانیت کی فلاح کے لیے اقدامات اٹھائیں اور بحیثیت انسان اپنے ملک کی ترقی اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ملک کی جو بھی جملہ مشکلات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بالخصوص سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم جس طرح بے بنیاد باتوں، بے بنیاد الزامات اور بلا وجہ کی تنقید کو پروموٹ اور فروغ دیتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بالا تر ہوتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے تمام تر ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری تمام تر سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگر علماء کرام کو دیکھا جائے تو بلا شبہ مشکل کی اس گھڑی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں ہمارے علماء کرام نے جو مثالی کردار ادا کیا وہ بلا شبہ قابل تحسین ہے۔ اسی طرح بحیثیت قوم ہم سب کو ایک ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ خدا را ہمیں معاشرے کی بہتری تب دیکھنے کو ملے گی جب ہم خود اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کریں گے، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ فرد سے اور افراد سے بنتا ہے، نہ کہ حکومتوں اور چند ایک چیزوں پر آپ تنقید کر کے اپنے معاشرے کو سدھارنے کی طرف جائیں گے۔ اپنا ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا اور جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا ہوگا۔ خاص طور پر دیکھا جائے تو اس وقت جو کھانے پینے کے حوالے سے ہماری غریب اور مستحقین عوام کو مشکلات کا سامنا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کاروبار کے ساتھ منسلک جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ سبزی یا فروٹ کے حوالے سے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ میڈیکل سٹورز کے حوالے سے ہیں، خواہ وہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے کاروبار کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں کسی بھی صورت ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ ہر سال جس طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے، جس سے کمزور طبقے کے لیے مزید مشکلات بڑھ جاتی ہیں، تو خدا را اب احساس کیجئے، مشکل کی اس گھڑی میں دیکھیے اللہ کا عذاب بارہا بار ہم کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے گا کہ جب کہ ایک عام ریڑھی پہ سبزی فروش یا فروٹ فروخت کرنے والا بھی ناپ تول میں کمی کرے گا اور ناجائز منافع خوری کو ترجیح دے گا۔ تو
نہ صرف ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، بلکہ اپنے اعمال اور اپنے جو جملہ ہماری ذمہ داریاں اور کام ہیں ان کی اصلاح بھی ضروری ہے، تبھی جا کر ہم بہتری کی طرف گامزن ہوں گے۔ اور میرا آپ سب سے یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ خدا را اتحاد اخوت کی جانب بڑھیں، آپس کے اختلافات کو چھوڑ دیں، جملہ سیاسی اختلافات اور آپس کی جو آپ کی جتنی بھی رنجشیں ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ہو کر آگے بڑھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تبھی معاشرہ جنت بن سکتا ہے، تبھی معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے، جب ہر انسان انفرادی طور پر بھلائی اور بہتری کے لیے آگے بڑھے گا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو۔ اس کو چاہیے کہ اپنا کردار، اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے باوقار طریقے سے ادا کرے، اپنے اندر احساس اور ضمیر کو جگاتے ہوئے آگے بڑھے اور ہمیشہ دوسروں کا احساس کرے، کیونکہ زندگی اس کی جس کی موت کو دنیا یاد کرے، وگرنہ ہر شخص اس دنیا میں مرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو میری اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یہ چیدہ چیدہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ میرا پیغام آگے تک پہنچائیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک اونلی پاکستان چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ اور پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ تمام تر مذہبی، سیاسی اور دیگر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستانی بن کر سوچیں۔ پاکستان کی عزت ہم سے ہے اور ہماری عزت پاکستان سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اس ملک نے ہمیں پہچان دی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز وجود میں آیا ہے۔ اور جو عظیم نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صرف ہمیشہ کی طرح حکومتوں پر تنقید کرنے سے ہم اپنے جملہ فرائض سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا، خواہ حکومت کسی کی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی حکمران کی ہو، ہمیں ان چیزوں سے بالائے طاق ہوتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اپنی حکومتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور جہاں تک بات بہتر کاموں کی اور تنقید کرتے ہوئے ضروری تنقید برائے اصلاح کی طرف بڑھیں گے تو ہی اس کے ثمرات ملیں گے۔ بلا وجہ کی غیر ضروری تنقید، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے دوسروں پر بلا وجہ کا کیچڑ اچھالنا، یہ ہمارے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آج تک ہم نے ہمیشہ عرصہ دراز سے سوائے تنقید کے اور کیا پایا کیا کھویا۔ بحیثیت پاکستانی ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی مقاصد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنے وقتی فائدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کے لیے سوچا؟ ایک بار اس سوال کے بارے میں ضرور سوچیں۔ آج یورپ میں موجود عالمی طاقتیں جس طرح پریشانی کا شکار ہیں، اس قدر وسائل ہونے کے باوجود، تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود، جن مشکلات اور جن نقصانات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو ایسی صورتحال میں جس طرح کے حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے وسائل کو بھی دیکھیں اور اپنے ملکی حالات کو بھی دیکھیں۔
معاشی حالات کو بھی دیکھیں۔ ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں تو پھر بلا وجہ کی تنقید ہمیں کسی صورت زیب نہیں دیتی۔ اس لیے خدا را جب بھی سوچیں صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے سوچیں، کیونکہ ہماری بقا صرف ہمارے پاکستان سے ہے، ہمارے پیارے وطن سے ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس وقت، نہ صرف اس وقت بلکہ آئندہ بھی، اب آپس کے جملہ اختلافات کو ختم کر دیں، اور جو اس طرح کے ہمارے ہاں یہ جو تفریق لسانی، مذہبی، مسلکی اور صوبائی تعصبات اور اس طرح کی جتنی بھی جملہ منفی چیزیں ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کے پراپیگنڈے کرنے والے لوگوں کو نہ صرف ہمیں ناپسند کرنا چاہیے بلکہ اس طرح کے لوگوں کا کلا کما بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح کے لوگوں کو بالکل بھی ہمیں آگے نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی حکومت، اپنی فوج، اپنے تمام تر اداروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی سے ہماری عزت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مشکل کی اس گھڑی سے ہمیں جلد از جلد نکالے، اور ہمارے تمام تر جتنی بھی حکومتیں اس وقت اس مشکل کی گھڑی میں اس کرونا وائرس کی وبا کے سد باب کے لیے اپنی کوششیں اور کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں کامیاب فرمائے اور ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔